اب ایک اور بات سنیے، ابابیل کا ایک اور قطرہ سنیے۔ میری بیٹی نے BSc کے امتحان دیے، لیکن اچھی تیاری نہ ہو سکی بوجہ بیمار رہنے کے۔ امتحان قریب تھے، آپ کے رسالے میں ایک سبق پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر۔ نماز کی پابندی کے ساتھ یہ سبق پڑھا، امتحان میں حاضر ہوئی، غیبی مدد ملی، MSc میں داخلہ مل گیا، BSc میں فرسٹ ڈویژن آئی، اور آرمی پبلک سکول کالج میں جاب مل گئی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر ہو۔ میرے خاوند کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اعمال کی زندگی شاید نہیں کرتے، بازو کی ہڈی بہت جگہوں سے فریکچر ٹوٹی، ڈاکٹرز نے آپریشن سے منع کیا۔ آپ کے رسالے میں انہوں نے سبق پڑھا تھا کہ یا حفیظ یا سلام ہر وقت اسی ورد میں رہے۔ ڈاکٹر حیران ہوئے، بغیر آپریشن کے کچھ عرصے کے بعد بالکل تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے اور ان کی تکلیف ختم ہو گئی۔ میری ہمسائی کے میاں کا گردوں کا مسئلہ تھا، گردے فیل ہو گئے۔ اب اس کو ڈاکٹرز نے ڈائلائسس بتایا کہ گردوں کو مسلسل ڈائلائسس ہوگا، بہت پریشان۔ میں نے اس کو آپ کی کتاب دی، آفا سبت مرازان کے کرشمات، اس نے ہر 2 گھنٹے کے بعد اس کو پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا اپنے شوہر پہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ وہ خاتون کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرا شوہر کے ڈائلائسس کا مسئلہ حل ہو گیا اور گردے واپس اپنی اصلی حالت پہ آ گئے۔ میرے بڑے بیٹے کو ملاقات میں آپ نے سورۃ علم نشرہ پڑھنے کو کہا تھا، پڑھنے کے دوران ہی اس کی پروموشن ہو گئی اور اس کی شادی بھی ہو گئی۔ فائدے تو بہت ہیں، لکھتے ہوئے رات ہو جائے گی، اتنا کرم ہوا، اور ذریعہ آپ ہیں، اللہ آپ کو اور تسبیح خانے کو بہت نوازے۔ جب لیلا اور مجنو کا قصہ بہت طویل ہو گیا اور بہت شہرت بڑھ گئی، تو بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس شہرت کو پانے کے لیے خود ساختہ مجنو بن گئے، خود ساختہ مجنو بن گئے۔ کہ ہماری بھی شہرت ہو جائے۔ جب خود ساختہ مجنو بن گئے کہ ہماری شہرت ہو جائے، تو لیلا کے دروازے کے باہر مجنو کی لین لگ گئی۔ اب اصل مجنو کا پتہ ہی نہ چلا کہ کون ہے۔ اب پہچان مشکل ہو گئی کہ اصل مجنو کون ہے۔ تو لونڈی نے کہا اس کی خادمہ نے لیلا کو کہ باہر تو لین لگی ہوئی ہے، وہ ہر بندہ کہتا ہے میں مجنو ہوں، تو یہ کیسے پہچان ہوگی؟ اس نے کہا ابھی بھی 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اصل مجنو کون ہے، اور جتنے یہ چوری والے مجنو ہیں سارے ایک طرف ہو جائیں گے، دیکھ تو صحیح۔ اس نے ان سے جا کے کہے کہ لیلا کہتی ہے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ مجھے دے دو، اپنے جسم کا کوئی حصہ دے دو، گوشت کا۔ اس نے جا کے کہا انہیں کہ لیلا کہتی ہے کہ اپنے گوشت کا حصہ دے دو۔ جو پہلے کو ملا اس نے کہا کہ آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی، انہیں یہی کہا ہے کہ میں اپنے جسم کے گوشت کا کوئی حصہ دے دو۔ اس نے کہا یہ تو وضاحت نہیں کہ کس جسم کے کون سا حصہ، یہ پوچھ کے آؤ میں دے دیتا ہوں، میں تو دیوانہ ہوں۔ نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے۔ ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔
پوچھ کے آؤ، میں بس اسی وقت دے دیتا ہوں۔ وہ اگلے مجنوں کے پاس گئی، اس نے کہ جی جسم کے حصہ چاہیے، کوئی اس مجنوں گوشت چاہیے لیلا کا۔ اس نے بھی 100 دلیلیں، 100 لاجک، 100 وضاحتیں، جسم کی بوٹی کاٹنی پڑ رہی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ کرتے کراتے، لائنوں سے گزرتے گزرتے، لوگوں کی دلیلیں سنتے سنتے آخر جب اصل کے پاس پہنچی تو اصل کہنے لگا واہ واہ مرحبا، لیلا نے مجھ سے گوشت کے حصے کا ٹکڑا، تو یہ مت پوچھ کون سا، میں سب جسم کے حصوں کا ایک ایک ٹکڑا دے دیتا ہوں، لیلا کے سامنے پیش کر دے، جو اس کو پسند ہوگا تو وہ لے لے گی، باقی چیل کبوں کو ڈال دینا۔ اس نے کہا تو یہیں بیٹھی رہے، میں پتہ کر کے آتی ہوں۔ تو یہیں بیٹھا رہے، میں پتہ کر کے آتی ہوں۔ کہنے لگے لیلا اصلی مل گیا، نقلی سارے چھلنی ہو گئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یار 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نانی، ایک ہوتے ہیں جانی، ایک ہوتے ہیں لسانی۔ ایک نانی یار ہوتا ہے، نان کھانے والا، کھاؤ پکاؤ یار، اس کو نان کھلا جو کہ غذا ہے، المواد الغذائیہ، کھلا اور روانہ کر۔ اور دوسرا جو یار ہوتا ہے وہ لسانی ہوتا ہے، اور سناؤ باتیں ہیں، البت والکڑاک لطراوت الدماغ، باتیں ہی کرے گا، کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی بات، اس سے باتیں کر، اس کو اجازت دے۔ اور تیسرا یار ہے جانی، جانی کو جانتے ہیں۔ میرے رب نے سارے مجنوں میں سے جتنے مجنوں ہیں کہ مولا تجھے ماننے والے ہیں، تیری کھاتے ہیں، تجھے جانتے ہیں، اللہ نے کہا اچھا میں ذرا ان سارے مجنوں میں سے چھانٹی کرتا ہوں کہ مجھے جسم کا کوئی ایک حصہ دے دو، وہ ہے میدا، اس کو خالی رکھنا ہے، میں نے اس کو خالی رکھنا ہے۔ اور وہ یہ بھی نہیں صبح کھلاؤں گا سارا دن، شام کو کہوں گا نہ کھاؤ نہ پیو، مولا حلال تو تو نے کیا، تو ہم نے حلال کیا، روکا بھی تو ہم نے، ہماری مرضی ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ہی حصہ ہے، اس کو خالی رکھ لو، بس ابھی پہچان ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ صرف 5%، 7%، 10% بندہ روزے رکھتے ہیں، باقی کوئی شوگر کے نام پہ سلپ، کوئی بلڈ پریشر کے نام پہ سلپ، کوئی کولیسٹرول کے نام پہ، کوئی مشقت کے نام پہ، کوئی جاب کے نام پہ، کوئی کاروبار کے نام پہ، کوئی کس دلیل سے، کوئی کس دلیل سے۔ وہ لائن لگی ہوئی تھی سارے مجنوں کی، سارے مجنوں، ایک طرف ایک مجنوں نکلا اور وہ اصلی تھا۔ میرے رب نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میرے رب نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ یہ بے شمار پاگل مجنوں جو آپ مولا تیرے ماننے والے، تیرے چاہنے والے، کہنے لگا میرا جی بھی کہنا مدینے نو جاواں، آئی جاواں تے جائیں جاواں تے آئی جاواں تے جا کے خرچہ تیری ماں دے گی، میں مدینے پھر جاواں تے پھر آواں تے پھر جاواں تے پھر آواں۔ ٹھیک ہے، اللہ سب کو لے جائے۔ مولا یہ جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے انہوں نے اعلان کیا تھا، اور تو نے ان کا انتخاب کیا کہ میدے کے نام پہ میرا ساتھ دے دو، یہ منہ اور غذا کا نظام تھوڑا سا کمی بیشی ہو جائے۔ مولا وہ تو بہت سارے سلپ ہو گئے، تو اللہ پوچھتا ہے کتنے بچے؟ سخی مٹھی بھر۔ تو کہا میں نے کہا تو تھا کہ میرے ہوں گے تھوڑے۔ قرآن نے لفظ بعض اوقات بار بار قلیل کہا ہے، شکر کرنے والے قلیل، صبر کرنے والے قلیل، فکر کرنے والے قلیل، عقل کرنے والے قلیل، لفظ قلیل استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا انتخاب ہوا ہے، اور اللہ جل شانہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اور اللہ میرا کہتا ہے یار ایک وہ ہیں، یہ یار وہ ہیں جو باتوں والے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ تم باتیں کرو۔ یہ وار وہ ہیں جو نان والے ہیں، کھانے پلانے والے، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اور کچھ یار ایسے ہیں جو جان والے ہیں، ان کی جان میرے لیے ہے، ان کی جان میرے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا جان دی ہی تو نے ہے،
تو ان کی جان جب میرے لیے ہے تو پھر ان کے ساتھ میری محبتیں، میری مروتیں، میری شفقتیں اور ہوں گی۔ اوہو، یہ زندگی ہے عاشقوں کی، روزے دار کی زندگی یہی ہے۔ آج صبح سحری کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، تبھی روٹین ہی نہیں ہے، ترتیب ہی نہیں ہے، ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں اس کے پیار میں، اس کے عشق میں، ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں۔ صبح صبح اٹھا، لقمے کھائے، لقمہ منہ میں ہی نہیں جا رہا، میرے تو منہ میں تو نہیں جا رہا تھا، میں نے تو باسی روٹی اور تھوڑی سی دہی کھائی ہے، باسی روٹی اور دہی کھائی ہے، میرے منہ میں تو نہیں جا رہا تھا، دہی سے تھوڑا تھوڑا لگا کے میں نے کھا لیا، میرے منہ میں تو لقمہ میں نہیں جا رہا تھا۔ کیوں؟ ترتیب زندگی بدلی ہے۔ بہت سے کلندر ہیں جنہوں نے کھایا ہوگا، کچھ کلندر ہوتے ہیں، کچھ کل اندر ہوتے ہیں، کل اندر شکم فقیراں تغار خدا، ہما چیز آیت فنا در فنا، مجھ سے تو نہیں کھایا جا رہا تھا۔ یہ عشق کی انتہا ہے کہ میری خاطر اپنی زندگی کے دن بدل دو، راتیں بدل دو، صبح بدل دو، شامیں بدل دو، میری خاطر اپنی ترتیب زندگی بدل دو۔ سحری کے وقت اٹھنے والے بہت کم ہیں شب بیدار، جو تہجد کے نام پہ اٹھ کے اس سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کے نام پہ اٹھنے والے اس سے کم ہیں، وہ تو بہت کم لوگ ہیں۔ اور مولا تو نے سحری کے وقت اٹھا دیا، رات کو جگا دیا، صبح پھر سارا دن بھوکا پھرا دیا، مولا یہ کیا زندگی ہے؟ فرمایا ہم دو چیزوں میں تمہارے عشق کو آزماتے ہیں، ایک رمضان میں اور ایک حج میں۔ حج میں کہتے ہیں کہ پھرو ہماری خاطر، بال بکھرے ہوئے، جوتے کا ہوش نہیں، کپڑے کا ہوش نہیں، دو چادروں میں پھرو ہمارے لیے، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تھی طویل اتنی مسافتیں، کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا، وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، وہ ہر ایک گماں سے گزر گیا، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی جمرات میں، کبھی ہمارے گھر میں، پھرو پھرو پھرو، چادریں لے کے پھرو، اور ویرانے ہو کے پھرو، دیوانے ہو کے پھرو۔ ایک وہاں عشق کے میں دیکھتا ہوں، اور ایک رمضان کے روزوں میں تمہارا عشق جانچتا ہوں، تمہارا عشق پرکھتا ہوں، تمہاری زندگی کی ساری ترتیبیں توڑ دیتا ہوں، ساری ترتیبیں توڑ دیتا ہوں، اور ساری ترتیبیں توڑ کے دیکھتا ہوں میرے ہیں یا طبیعت کے ہیں، میرے ہیں یا مزاج کے ہیں، میرے ہیں یا من کے ہیں، میرے ہیں یا تن کے ہیں، یہ دیکھتا ہوں۔ مولا آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، یہ ساری آرزوؤں کا خون ہو جائے اور یہ ساری حسرتیں میری ختم ہو جائیں، پر سخی آقا یہ تن ایک کیا، ایسے کئی تن ہوں تیرے نام پہ قربان۔ بادشاہ نے ان صحابہ کرام کی زندگی کا واقعہ ہے، انہیں گرفتار کیا، اور اب اس کی باری آئی، اور جب اس کو قتل کرنے لگے تو رو پڑا۔ بادشاہ نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں، میری مان لے، مجھے مان لے، اور میرا مذہب مان لے، سارا کچھ دوں گا۔ اس نے کہا نانا اس بات پہ نہیں رویا، آج جان دینے کا وقت ہے اور جان ایک ہے، وقت آ گیا جان دینے کا اور جان ایک ہے، ابھی دوں گا جان ختم ہو جائے گی، اور وہ ہستی اس قابل ہے کہ اس کے لیے کتنی جانیں، جتنے میرے بدن پہ بال ہیں اتنی جانیں دیں، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہ جانیں میری قربان ہوتے 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 ایک وقت ہے کہ اتنے بال ہوں، اور پھر بھی میں کہوں کہ مولا شرمندہ ہوں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم تو وہ جذبے لے کے چلنے والے ہیں، ہم تو وہ جذبے لے کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، سحری کھا کے، سحری کے چند لقمے کھا کے ایک بات کا اعلان کیا ہے کہ مولا آج کے بعد ہاتھ بڑھا ہے، تو نے فرمایا کہ سارا دن ہاتھ اب نہ کھانے پہ بڑھے، نہ پینے پہ بڑھے، اور نہ لذات اور زندگی کی جائز، نہ مولا تیرا حکم ہے تو ویسے ہی ہوگا۔ شام کو بھی ہم انتظار میں رہیں گے، جب ہمارے کانوں میں آوازیں آئیں گی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہاتھ بڑھا لو، مولا ہم بڑھا دیں گے۔
یہ عاشق کی زندگی یہی ہے، عشق کی زندگی یہی ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو لفظ عشق کو بدنام کر دیا۔ پہلے دور میں عشق کے مجازی ہوتا تھا، کوئی تو قصے بن جاتے تھے ہیر اور رانجھے کے۔ عشق کے مجازی کا ہوتا تھا کوئی تو قصے بن جاتے تھے شیری اور فرحاد کے۔ عشق کے مجازی ہوتا تھا کوئی تو قصے بن جاتے تھے لیلا اور مجنو کے۔ کوئی عشق کے مجازی ہوتا تھا تو قصے بن جاتے تھے۔ آج تو زندگی اس عشق کے مجازی میں، ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو۔ آج تو عشق ہی بدنام ہو گیا لفظ۔ آپ عاشق بیٹھے ہیں سارے، اس شوق سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ ہائے ہائے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ عاشق بیٹھے ہو جو اس سے سودے کر کے بیٹھے ہو کہ مولا یہ دن آپ جتنے گھنٹوں کا ہو جائے، یہ دن آپ جتنی ساعتیں نکل جائیں، پر تیرے نام کے لیے ساری محبتیں اور تیرے نام کے لیے سارا عشق اور تیرے نام کے لیے سارا پیار ہے۔ اب ہمارے سامنے زندگی کی جتنی چاہتیں اور راحتیں آئیں، پر یہ عہد و پیمان کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ تو آج روزہ صرف پیٹ کا ہوگا یا ساتھ آنکھوں کا بھی ہوگا، اور کانوں کا بھی، اور زبان کا بھی، اور تنہائیوں کا بھی؟ ایسا ہی ہوگا۔ خوش قسمت روزے دار بتاؤں، خوش قسمت 3 روزے دار خوش قسمت روزے دار ہیں۔ ذرا جاگ کے میری بات سنیے گا، ذرا دیکھ کے میری بات سنیے گا، مجھے دیکھ کے منہ کھاوے تھے آنکھ شرماوے، دیکھ کے میری بات سنیے گا۔ 3 روزے دار دنیا کے مبارک ترین روزے دار ہیں۔ جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے 7 فقہائے مدینہ۔ 7 فقہائے مدینہ، ان کے ناموں کی تاثیر۔ 7 فقہائے مدینہ۔ ہے کوئی بندہ جس کو یہ یاد ہو؟ کہتے ہیں سر درد کے لیے بہترین چیز ہے لکھ کر باندھنے یا پڑھنے سے؟ انگلی پر لکھنے سے۔ یہ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ گندم کے بھڑولے میں رکھے تو دوبارہ اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ ساتھ لکھ کے رکھ لینا، کبھی بیماری آئے گی نہ کبھی دکھ آئے گا، لا علاج بیماری کا علاج، کبھی نقصان نہیں ہوگا، صحت مند زندگی پائیں، صحت یاب رہیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے۔ بتائیں گے آج ہمیں حضرت طارق محمود صاحب اس ویڈیو کلپ میں وہ کون سا عمل ہے، وہ کیا کرنا ہے، ساتھ کے حصہ کیسے لکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، سب کچھ بتائیں گے اس ویڈیو کلپ میں۔ تو باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں لائٹ ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے 7 مشہور فقہا کے نام لکھ کر گندم وغیرہ میں رکھ دیں تو یہ کاغذ جب تک پڑا رہے گا اس وقت تک کیڑا نہیں لگے گا۔ اچھا جی، اگلی چیز ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے 7 فقہائے مدینہ۔ 7 فقہائے مدینہ، ان کے ناموں کی تاثیر۔ 7 فقہائے مدینہ۔ ہے کوئی بندہ جس کو یہ یاد ہو؟ ہے کوئی بندہ جس کو 7 فقہائے مدینہ یاد ہو؟ اچھا چلو، کوئی بندہ ایسا ہو جس کو 7 فقہائے مدینہ کے نام آتے ہوں اور اس کا تجربہ ہو، مشاہدہ ہو، فائدہ ہو۔ محدثین کی اصطلاح میں 7 فقہائے مدینہ میں سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، خارجہ بن زید بن ثابت، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، سلیمان بن یسار، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث یا سالم بن عبداللہ بن عمر۔ اور یہ اب ہم بات کر رہے ہیں 7 فقہائے مدینہ۔ تو 7 فقہائے مدینہ سعید،
कासिम, खारजा, उबैदुल्लाह, सुलेमान और सालिम अब्दुल्ला बिन उमर। ये कहते हैं कि इन अस्मा को लिखकर अगर गंदम में रखा जाए तो जब भी ये रुका रहेगा, गंदम में कीड़ा नहीं लगेगा। दरअसल में अस्मा को लिखकर सर पर बांधे तो मुफीद है। इसका हवाला है हयातुल हैवान, दूसरा हवाला है मुआरिफुल सुनन, ये इसका हवाला है। और अगला हवाला है शरई इलाज किताब का, उसमें है कि अगर मदीना मुनव्वरा के साथ मशहूर फोका के नाम लिखकर गंदम वगैरह में रख दें तो ये कागज जब तक पड़ा रहेगा उस वक्त तक कीड़ा नहीं लगेगा। और उन 7 के नाम इन्होंने जो लिखे हैं वो आसान कर दिया है। इन्होंने लिखा है उबैदुल्लाह, उर्वा, कासिम, सईद, अबू बकर, सुलेमान और खारजा। फिर मैं दोहराता हूं, आहिस्ता आहिस्ता दोहराता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में भी लिखने वालों को सहूलत रहे। उबैदुल्लाह 1, उर्वा 2, कासिम 3, सईद 4, अबू बकर 5, सुलेमान 6 और खारजा 7। यहां ये अल्फाज हैं, बस यही लिखे जो मैंने अभी लिखवाए। फिर दोहरा रहा हूं आखिरी दफा। नंबर 1 उबैदुल्लाह, नंबर 2 उर्वा, नंबर 3 कासिम, नंबर 4 सईद, नंबर 5 अबू बकर, नंबर 6 सुलेमान और नंबर 7 खारजा। ये 7 फुकहाए मदीना है। इसके मुशाहिदे और तजर्बे अगर किसी के हों तो बताएं। ये कहते हैं सर दर्द के लिए बेहतरीन चीज है लिखकर बांधने या पढ़ने से, उंगली पर लिखने से। जी, ये कहते हैं मेरा तजर्बा है कि गंदम के भड़ोले में रखें तो दोबारा उसको कीड़ा नहीं लगता। और किसी का मुशाहिदा? 7 फुकहाए मदीना के नाम की बरकत। हाँ जी, और किसी का मुशाहिदा? कहते हैं मेरा भी तजर्बा है कि गंदम के भड़ोले में रखें तो गंदम खराब नहीं होती, पूरे 2 साल पड़ी रहे तो कीड़ा नहीं लगता। घर में दालें, सूजी, मिर्च, हल्दी चीजें, इनमें अक्सर कीड़ा लग जाता है। फिर खवातीन बेचारी डब्बों को फ्रिजों में रखती हैं, उसके अंदर इन नामों की चिट डाल दी जाए। भाई जाग रहे, इन नामों की लिख के डाल दें, बहुत रिजल्ट, बहुत कमाल। बीमारियों के लिए लिखकर बांधने में न सिर्फ बुखार, सर दर्द, बल्कि हर लाइलाज बीमारी। और लिखने से जादू का खात्मा, बंदिशों का खात्मा, जिन्नात का खात्मा, लाइलाज बीमारी, नजर बद का खात्मा। अच्छा, इनके साथ एक और चीज अगर मिला ली जाए वो है 7 सलातीन, 7 मुसलमान बादशाह। 7 सलातीन, 7 सलातीन। ये मेरे पास किताब है आसान अमलियात, इसमें 7 सलातीन के फायदे लिखे हुए हैं, आसान अमलियात। दूसरी किताब है शिफा और रहमत, इसमें 7 सलातीन के फायदे लिखे हुए हैं, 7 सलातीन के। अब ये मैं बता रहा हूं, 2 किताबों के हवाले दिए। इन्होंने लिखा है कि अगर कोई बांझ औरत हो, औलाद न होती हो, तो उसमें 7 सलातीन, हजरत इब्राहिम बिन अदम 1, हजरत बाजिद बुस्तामी 2, शेख मोहम्मद हुसैन संजर 3,
शेख अहमद खजरविया 4, काजी इस्माइल सामानी 5, अबू सईद अबुल खैर 6 और सुल्तान महमूद गजनवी 7। फिर दोहराता हूं, फिर अर्ज करता हूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम 1, दूसरा हजरत बायजीद गुस्तामी, कितने हो गए? 2, और तीसरा हजरत मोहम्मद हुसैन संजर, कितने हो गए? 3, चौथा हजरत अहमद खजरविया, कितने? और 5वां हजरत काजी इस्माइल सामानी, कितने हो गए? 5। छठा हजरत अबू सईद अबुल खैर, कितने? और 7वां हजरत सुल्तान महमूद गजनवी, सब रहमुल्लाह ताला अलैह। ये इन्होंने लिखे हैं जिस दिन से मैं अपने हजरत से बैत हुआ हूं, उस दिन से लेकर आज तक मैं 7 फुकहा और सलातीन को हदिया भेज रहा हूं। 7 सलातीन और 7 फुकहाए मदीना को मैं अमाल का हदिया भी देता हूं, माल का हदिया भी देता हूं, इनकी तरफ से मक्का में कुर्बानियां भी करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफे मैंने 14 कुर्बानियां की मक्का में। अल्लाह मेरी इस जज्बों में इखलास दे। और आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं उसके बाकायदा पैसे पूरा साल इकट्ठा करता रहता हूं, इकट्ठे करता रहता हूं। कोई ये नहीं कि मैं खरबपत्ती आदमी हूं, इकट्ठे करता रहता हूं। तो जाहिर है फिर उसके लिए अपनी जूती से भी बचाना होगा, कपड़े से भी बचाना होगा, उधर से बचाना होगा ना। मेरे पर बहुत बड़ा बोझ है लंगर का, बहुत बड़ा निजाम है। घर में 2 मेहमान आ जाए 1000-2000 खुल जाता है। जिसके पास सैकड़ों हजारों मेहमान हो और उसके बिल हो, और लाहौर के खर्चे, कराची और लाहौर में बड़ा फर्क है, यह भी बता दूं। कराची में खर्चा थोड़ा होता है। कराची में रोटी खाएं खर्चा देखें, लाहौर में रोटी खाएं खर्चा देखें। हत्ता के किराए में फर्क है। सुबह सरहद के किराए थोड़े हैं, किराए में हर चीज में फर्क है। लाहौर बादशाहों का शहर है तो यहां का खर्चे भी शाही है, बादशाही है, और लाहौरी मिजाज भी बादशाही है, बड़े बादशाही मिजाज है। खाएंगे पिएंगे, पहलवानियां करेंगे, ऐश करेंगे। तो मैं इनकी तरफ से बाकायदा कुर्बानियां करता हूं, असहाब कहफ की तरफ से कुर्बानी करता हूं, इनको कुर्बानियां देता हूं। ये आपकी तरफ से असहाब कहफ, एक कुर्बानी आपकी तरफ से, 7 सलातीन एक कुर्बानी आपकी तरफ से, 7 फुकहाए मदीना एक कुर्बानी आपकी तरफ से। हर साल अपने मुर्शिद की अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करता हूं। असहाब कहफ को हदिया दो, फुकहाए मदीना को हदिया दें, 7 सलातीन को हदिया देना, हदिया दें। और आपको एक और चीज बताऊं, जिस शख्सियत से आपको कोई खसूसी फैज लेना है, कोई शख्सियत से आप मुतासिर हैं, तो जिस शख्सियत से आप मुतासिर हैं उसको हदिया ज्यादा देना शुरू कर दें। सबको हदिया दें लेकिन उसको ज्यादा देना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में कोई 21 साल मैंने मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को हदिया किया। 21 साल उनको बहुत हदिया की, बहुत हदिया किया। और ऐसे ऐसे अनोखे काम हुए कि मैं वो बताना शुरू कर दूं तो बर्तन तो वैसे ही हमारे छोटे हैं, तो कहेंगे अब तक तो ईमानदारी हो तेरी, अब दुकानदारी पे हकीम तारिक आ गया। तो ये 7 सलातीन जो हैं, इनके नामों की बरकत है, अनोखी बरकत है।